बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-2.5 सालों में ऐसी हैरत अंगेज़ तब्दीली आई है कि आज भारत मसला कश्मीर को हल करना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन आज पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि पहले हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए एक रोड मैप दिया जाए और हमें कुछ गारंटीज़ चाहिए। पाकिस्तान जानता है कि भारत मुज़ाकरात की बात तो कर रहा है, मसला कश्मीर का हल भी चाहता है, लेकिन वो हिंदू बनिए वाली सोच अभी भी कायम है। अभी भी वो अपनी चालाकी और मक्कारी से अपने मफादात में ही फैसले करवाना चाहता है। बहुत सारी बातें भारत पाकिस्तान की मानने को भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के बयानात देकर कि हमें गारंटीज चाहिए, हमें रोड मैप चाहिए, इस तरह के बयानात पाकिस्तान सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वक्त को टाल सके। और जिस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान भारत को इस मकाम पर लाया है, मजीद ऐसी प्लानिंग जारी रखकर पाकिस्तान भारत को उस मकाम पर लाना चाहता है जहां भारत पूरा का पूरा कश्मीर आज़ाद करने पर मजबूर हो जाए। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें भी हैं और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं। वो सब आपके सामने रखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले हम आपको भारत की प्लानिंग बताते हैं, उसके बाद हम आपको पाकिस्तान की प्लानिंग बताएंगे। पाकिस्तान पर इस वक्त शदीद दबाव है और दबाव किसका है? दोस्त ममालिक का। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और दोस्त ममालिक में सर फहरिस्त जिस मुल्क का नाम है वो है सऊदी अरब। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर तरीके से धमकाने की कोशिश भी की है, दबाने की कोशिश भी की है, भारत का खुलम खुला साथ भी दिया है। लेकिन सऊदी अरब इस गलत फहमी में था कि ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो इमरान खान के दौर से पहले हुआ करता था। जब पाकिस्तान पर सख्त तरीन माशी बदहाली थी, उस वक्त सऊदी अरब ने अपने $1 अरब वापस मांगे और पाकिस्तान ने मियाद पूरी होने से पहले ही अदा कर दिए। और सऊदी अरब के हर दबाव पर, हर धमकी पर जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, सऊदी अरब को ये समझ आ गई कि पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है। हमारी ज़रूरत तो पाकिस्तान के सियासतदानों को हुआ करती थी। हमारे मिलिट्री बेसिस हैं सऊदी अरब में, हम सऊदी अरब की टेरिटरी की हिफाजत करते हैं, हमारा अपर हैंड है सऊदी अरब पर। सऊदी अरब ने यह धमकी देने की कोशिश भी की कि वो हमारी फौज को भारतीय फौज के साथ रिप्लेस कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय फौज भारत के बाहर कभी भी अपना लोहा नहीं मनवा सकी, बल्कि सऊदी अरब ने यह भी देखा कि भारतीय फौज भारत को नहीं बचा सकती। चीन धड़ाधड़ इनके इलाके कब्जा करता जा रहा है, ये तो कागजी शेर हैं, ये अपनी ज़मीन नहीं बचा सकते तो ये हमारे क्या काम आएंगे। एनीवेज सऊदी अरब को झुकना पड़ा और बहुत मुश्किल से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मलाइज किए। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझा रहा है कि वो कश्मीर के मामले पर भारत के साथ टेबल पर बैठे। पाकिस्तान पहले तो ये मुतालबा करता रहा कि आप पहले आर्टिकल 35A को वापस लें और कश्मीर की जो 2019 से पहले वाली पोजीशन थी उस पोजीशन को बहाल करें। अब पाकिस्तान कह रहा है, इमरान खान ने कल रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत के साथ कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन भारत हमें पहले कोई रोड मैप दे कश्मीर की आज़ादी का, हमें गारंटीज चाहिए। और ये सब कह के पाकिस्तान फिलहाल भारत को टाल रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर को भी टाल रहा है। पाकिस्तान अभी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत का प्लान क्या है। भारत LOC को परमानेंट बॉर्डर बनाना चाहता है। भारत भी टाइम गेम करना चाहता है और इस टाइम के दौरान भारत चाहता है कि कश्मीर में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी से बढ़ जाए और उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम करवाए। और भारत भी जो आज़ाद कश्मीर पर और गिलगित बल्तिस्तान पर अपना क्लेम करता है, भारत कहता है ये हमारे इलाके हैं और पाकिस्तान ने इन पर कब्जा किया हुआ है, तो भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान से कहे कि ये आपके इलाके आपके पास रहें और हमारे इलाके हमारे पास रहें और ये जो LOC है ये परमानेंट बॉर्डर बन जाए। वरना आज तक भारत का यही कहना था कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेकर रहेंगे
اور یہ معاملات حل ہو جائیں تو سعودی عرب اور UAE خاص طور پر کشمیر پر، جو مقبوضہ کشمیر ہے جو بھارت کے قبضے میں ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور انویسٹمنٹ کہاں پر کرنا چاہتے ہیں؟ ٹورزم سیکٹر پہ اور فروٹ پروسیسنگ پلانٹس کے اوپر۔ سعودی عرب، UAE اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں اور کشمیر میں امن ہو جاتا ہے اور یہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں پر اتنی خوشحالی آئے گی کہ لوگ پچھلے 70-75 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا، کشمیری لوگ یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اور اگر مسلمانوں سے ہندوؤں کی آبادی نہ بھی بڑی ہوئی تب بھی ریفرینڈم کرایا جائے تو لوگ بھارت کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، کیونکہ اتنی خوشحالی آ چکی ہوگی۔ لیکن کشمیریوں کو یہ خوشحالی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم پچھلے 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں آزادی کے لیے، تو ہم تو اس لڑائی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں خوشحالی نہیں چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ رہیں نہ رہیں، بھارت کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا۔ اب بھارت کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو اپنا دیوتا مانتا ہے، وہ اسے امریکہ سے بھی بڑی طاقت مانتا ہے۔ ابھی حال ہی میں فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا اس میں بھارت نے پاکستان کا کردار دیکھا اور اسرائیل کی آنکھوں میں پاکستان کا خوف دیکھا، اور پاکستان اور ترکی نے جو مل کر رول نبھایا اور انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنانے کی بات کی، اور بھارت نے دیکھا کہ پاکستان اور اسرائیل نے شام سے اڈے مانگ لیے تھے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسرے ہی دن اسرائیل نے حماس کی تمام شرائط کو مان کر سیز فائر کا معاہدہ کر لیا۔ بھارت نے دیکھا کہ پاکستان اور ترکی کا اتنا پریشر ہے، اور چین اور روس بھی پاکستان اور ترکی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ میں شاہ محمود قریشی نے جو اقوام متحدہ کو سنائی، اور اس سے پہلے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں بھی پاکستان اور ترکی جو کردار ادا کر چکے ہیں، دنیا تب بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، اور جب اسرائیل والے معاملے میں دنیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو بھارت کے لیے کیا دنیا کھڑی ہوگی؟ تو بھارت کو یہ خوف ہے، یہ یوریشین ٹائمز کہہ رہا ہے، یہ ہم آپ کو یوریشین ٹائمز کی سٹوری بتا رہے ہیں۔ بھارت کو یہ خوف ہے کہ پاکستان اور ترکی مل کر انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنائیں گے، اور وہ فورس صرف فلسطین کی آزادی کے لیے نہیں ہوگی، وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے اس تمام سین میں جب بھی فلسطین کی بات کی ہے، ساتھ ہی کشمیر کی مثال بھی دی ہے، اور ترکی بھی اس قسم کے بیانات دیتا رہا ہے مسلسل۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سیز فائر کے معاہدے کے اگلے ہی دن مودی جی رو پڑے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بھارت نے فلسطین کا ساتھ کیوں دیا، اسرائیل کو ناراض کیوں کیا، کیونکہ وہ OIC کے تمام ممبر ممالک کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل نہ جائیں۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ مل کر پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان نے جو بھارت پر دباؤ ڈالا ہے، پاکستان جو اس خطے میں تنہا ہوا کرتا تھا، پوری دنیا بھارت کے ساتھ تھی، آج پوری دنیا بھارت کے خلاف ہے اور بھارت اس خطے میں اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ اس کے جو کوارڈ کے ممالک ہیں وہ بڑے دور ہیں بھارت سے، اور وہ مل کر بھی چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بھارت یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اڈے مانگنے پر پاکستان امریکہ کو کس طرح سے صاف انکار کر رہا ہے، اور امریکہ کا رویہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، جیسے امریکہ کی تقدیر پاکستان کے ہاتھوں میں ہو۔ لداخ میں چین چڑھائی پر چڑھائی کرتا جا رہا ہے، اروناچل پردیش جا رہا ہے بھارت کے ہاتھوں سے، ہماچل پردیش جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے اندر 19 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کرونا وائرس، اس کے بعد بلیک فنگس، اس کے بعد وائٹ فنگس، اس کے بعد یلو فنگس، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چین اپنا کھیل کھیلتے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے بھارت پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش کو بھی چین ساتھ ملا رہا ہے، نیپال میں پہلے گھسا ہوا ہے، بھوٹان میں پہلے گھسا ہوا ہے، سری لنکا سے پورٹ لے لی ہے۔ ایک طرف سے بھارت کو پاکستان نے گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف سے چین نے، تیسری طرف جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی سارے چین کے ساتھ مل گئے ہیں، اور چوتھی طرف جو سمندر ہے اس کو آپ سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا پورٹ جو چین کے پاس ہے اور پاکستان کی گوادر پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ ایران نے بھی رات مار کے نکال دیا ہے۔ افغانستان میں بھارت کو موت ہی موت نظر آ رہی ہے، اور بھارت کو یہ بھی بہت بڑا ڈر ہے کہ افغان طالبان نے بدلہ لینا ہے، اور بدلہ کہاں پہ لینا ہے؟ کشمیر میں۔ تو اس وقت ساری کی ساری گیم پاکستان کے ہاتھ میں ہے،
اور پاکستان نے حال ہی میں سی پیک کا ایک نیا روڈ بنایا ہے جو کہ استور کے راستے سے گزر رہا ہے، جو بالکل لداخ کے بارڈر پر ہے۔ ایک طرف اکسائی چین، دوسری طرف استور۔ لداخ میں بھی چین گھسا ہوا ہے تو بھارت تو بالکل یہاں پر سینڈوچ بن جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے پاکستان اس وقت بھارت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان اس گیم کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اور آج بھارت اس سٹیج پر آ گیا ہے جس سٹیج پر کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا، اور انشاءاللہ بھارت عنقریب اس سٹیج پر آئے گا جب وہ پورے کے پورے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستان اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔